بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، پرانے اور نئے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کے لیے میرا السلام علیکم۔ مجھے کافی دوستوں نے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان میں بھی دوستوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کی ہسٹری بیان کریں، کیونکہ آپ فاؤنڈر ممبر ہیں اور بھی آپ کے ساتھ بڑے فاؤنڈر ممبر ہیں، تو آپ نے اگر یہ چینل بنایا ہے تو آپ تحریک انصاف کی آج کے جو ہمارے نئے لوگ آئے ہیں، ینگسٹر بھی ہیں، ان کو پتہ چلے کہ تحریک انصاف کب بنی تھی اور کس طرح بنی اور اس پہ کس طرح سٹرگل ہوئی۔ تو یہ میں قسط وار بناؤں گا، کیونکہ مطلب ایک ویلاگ میں کوئی 6 7 8 منٹ میں وہ ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ دوسرا یہ کہ لمبا میں اس لیے نہیں اس کا ٹائم بناتا کہ وہ لوگ کوئی بھی اتنا لمبے نہیں دیکھتے، مطلب آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کا بناؤں، وہ نہیں، زیادہ 6 7 منٹ کا ہوگا۔ تو یہ میں کوئی 10 12 13 انسٹالمنٹ میں، قسطوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا آپ کو بتاؤں گا، جتنے بھی ایپیسوڈ میں بناؤں گا۔ تو اس لیے آج تو میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو میں کل بناؤں پرسوں تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی ملتا رہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح تحریک انصاف وجود میں آئی تھی۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ یہ 25 اپریل 1996 سے پہلے عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ورکر ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں اور اس کا نام میں نے رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور کیونکہ پاکستان کے اندر انصاف کا فقدان ہے، غریب آدمی کو انصاف ملتا نہیں ہے، تو ہم یہ مل کر تحریک چلائیں گے اور پارٹی بنائیں گے اور پارٹی کو آرگنائز کریں گے، اور انشاءاللہ اقتدار پہ آ کے ہم انصاف جو ہوگا وہ غریب کی دہلیز پہ پہنچے گا۔ تو اس کے علاوہ جو کرپشن تھی پاکستان کی حکومتوں میں، اس کو ختم کریں گے، اور اس طرح کے مطلب باتیں ہوتی تھیں۔ تو آخر 25 اپریل کو اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ بھی کل 25 اپریل کو پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں ہم پارٹی اناؤنس کریں گے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے پارٹی کے دوسری سیاسی پارٹیوں سے اچھے لوگ جوائن کریں گے، اور وہاں پہ لاہور مال روڈ پہ ایک مقامی ہوٹل میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں 300 ورکرز ہی تھے مختلف پارٹیوں کے۔ تو ہم کچھ 8 7 لوگ ورکر تھے پیپل پارٹی سے، کوئی جماعت اسلامی سے تھے۔ تو اس طرح مطلب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ تو یہ میں بات ضرور کروں گا کہ اس پریس کانفرنس کا اور اس کے جو شام کو ہوئی تھی اس کے کھانے وانے کا جو خرچہ تھا، وہ مظہر سائی عمران خان کے پہلے کے دوست تھے، وہ یہ ڈونیشن وغیرہ بھی اکٹھی کرتے رہے ہاسپٹل کے لیے، تو انہوں نے یہ بل پے کیا، اور وہ فاؤنڈر ممبر ہیں وہ بھی پارٹی کے۔ اس کے بعد وہاں پہ اسکاچ کارنر اپر مال پہ 205 اسکاچ کارنر گھر تھا، وہ ہم نے آفس بنایا وہاں پی ٹی آئی کا۔ اور سب سے پہلے وہاں پہ یہ ہوا کہ محمود آوان صاحب امریکہ ہوتے تھے، وہ آئے، وہ اس دفتر کے انچارج تھے، شمس رضا تھے، منصور صدیقی تھے، اس طرح کے دوست تھے۔ تو انہوں نے منصور صدیقی کے ہاتھ میں شروع میں سارا کنٹرول تھا، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، یہ جو تحریک انصاف کی سب سے پہلی جو لاہور کی کمیٹی بنی، اس میں کوئی 10 12 ایکٹیوسٹ تھے۔ تو اس میں نام لے لیتا ہوں، اس میں منصور صدیقی تھے، شبیر سیال تھے، مظہر سائی تھے، سعید میو تھے، امجد اقبال، اور میں تھا، امین ذکی، حفیظ خان تھے، شمس رضا، کبیر شیخ صاحب، عصرت توقیر احمد تھے، ٹھیک ہے جی، عبد الکریم کلواڑ بھی تھے اس میں۔ تو اس کمیٹی کو صرف یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے ممبرشپ کرنی ہے، اگر کوئی دفتر آ جائے تو ممبرشپ کریں ان کی، نہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں کریں۔ مطلب
اپنے مظہر سائی صاحب لارنس روڈ کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہاں شروع کی. شبیر سیال نے کوٹ لاکھپت وغیرہ علاقہ تھا، ٹاؤن شپ تھا، وہاں پہ انہوں نے شروع کی. میں گلبرگ میں تھا تو میں نے وہاں سے ممبرشپ شروع کی. تو اس طرح پہ ہم شام کو ڈیلی آفس جاتے تھے اور وہاں پہ ہم ممبرشپ فارم جمع کرواتے، پھر دوسرے لے لیتے. تو یہ جب ہم ممبرشپ فارم لے کے جاتے تھے نا، اس کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایک ہم نے چھپوایا تھا جس میں ان کے کچھ کارنامے تھے جو انہیں پاکستان کے لیے کیے تھے. وہ ہم بلٹ پوائنٹس اس پہ لکھے ہوئے تھے، جو پہلے ہم جا کے کسی دکاندار کو یا کسی آدمی کو یا کسی گھر میں دیتے تھے، وہ پڑھتے تھے. مثلا 1992 کا جو ورلڈ کپ جیتا عمران خان صاحب نے، وہ ایک بہت مطلب ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی آنر کی چیز تھی، وہ بھی ہم نے لکھا ہوتا. پھر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، مطلب ویلفیئر کے کام کیے، اس طرح کے ان کے پوائنٹ. اور آنیسٹ آدمی تھے، مطلب وہ کوئی بے ایمان نہیں تھے جس طرح حکمران ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ ہم دیتے تھے اور ممبرشپ فارم بھروا لیتے تھے. لیکن اکثر ہمیں یہ بڑا مشکلات بھی آتی تھیں کہ لوگ کئی ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ کھلاڑی ہیں، یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے آپ. تو ہم انہیں جواب دیتے تھے کہ نہیں یار، ہم سٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. ایک صاف ستھرا آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور اس پاکستان کا مقدر بدلے گا، انصاف کا سسٹم بہتر ہوگا، کرپشن ہم ختم کریں گے. تو اس طرح مطلب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہ پھر چلتے چلتے ہم نے ہمارے ذمہ یہ کام لگ چکا تھا اور ہم نے یہ کیا. پھر سب سے پہلا جو آفس، وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، ان کا نام تھا امجد اقبال. ان کی آٹے کی چکی تھی گڑی شاہو میں. وہاں پہ بازار میں ہم نے تحریک انصاف کا پہلا دفتر کھولا. عمران خان نے وہاں سپیچ کی، اور عمران خان صاحب کی وہ پہلی تقریر تھی، سیاسی تقریر، جس میں انہوں نے یہ باتیں کیں. لیکن اپنا وہ آفس کھولا ہم نے وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی 500-600-700 لوگوں کی گیدرنگ بھی ہوگی عمران خان کو دیکھنے کے لیے. اس سے ہمارے بہترین ہمارا دفتر کھل گیا، اور وہاں پہ ہمارا آنا جانا شروع ہوا. اسکاچ کارنر ہمارا مین آفس بن گیا. تو اس کے بعد پھر سب دوستوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دفتر کھلوائیں. تو یہ آج میں یہیں تک رکھوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل، کیونکہ لمبا میں ولاگ نہیں کرنا چاہتا، یہ تقریباً 8 منٹ کا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل میں پھر دوسرے آفس کی، تیسرے کی جو لاہور میں کھلے، تو اس طرح پھر لاہور کے باہر جو کھلے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. تھینک یو.